ویلکم بیک ناظرین. ناجی صاحب جو آپ نے سوال اٹھائے یہ تو یقیناً جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے جو رحمان ملک صاحب کی منسٹری کے تحت کام کر رہی ہے اس کو اٹھانے چاہیے. اور ہم نے تو سنا ہے کہ اس ٹیم نے ابھی تک جو گاڑی کے اندر لوگ تھے ان سے بات بھی نہیں کی, وہ اپنی جگہ. لیکن یہ فرمائیے گا ہم ذرا براڈ جو تھریٹ ہے بی بی کو اس وقت تھا, اور خاص طور پہ جو آصف علی زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹس آپ نے سنی, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جنرل تھرسٹ کس طرف جاتا ہے؟ دیکھیے صدر صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کسی کو نہ تو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں نہ کسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے, میرا ہنچ کہہ لیجیے اس کو, کہ صدر صاحب کو غالباً معلوم ہے اور وہ اس چیز کو حقائق کے ذریعے, تحقیقات کے ذریعے لاجیکل طریقے سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ کسی کو یہ نہ ہو احتمال کہ انہوں نے کوئی سیاسی انتقام لیا ہے یا کوئی سیاسی طور پہ کچھ کیا ہے. تو اس وجہ سے وہ خود کچھ نہیں کہہ رہے, وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں وہ کون ہے. ہاں بس انہوں نے پہلے بھی کہا ہے. اچھا اب بھی انہوں نے جو کہا ہے اس پر چونکہ انہوں نے پشاور میں بات کی ہے تو لوگوں نے اس کو جہادی لے لیا. نہیں, انہوں نے فرمایا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے پناہ دی 30 سال پہلے جو لوگ پاکستان آئے, اور پھر انہوں نے کہا کہ جنہوں نے یہاں دہشت گردی پھیلائی, انہوں نے کافی تفصیل میں کہا ہے. اس اشارے کو عام طور پر یہی تصور کیا گیا ہے جو افغان مہاجرین یہاں آئے تھے. لیکن یہ جو پاکستان کے ساتھ مجاہدین کا جو اختلاف کا یا دشمنی کا معاملہ شروع ہوا ہے یہ تو کل کی بات ہے. پہلے تو وہ پاکستان کے ہمدرد اور حامی تھے, اور جہاں تک طالبان کا تعلق ہے, طالبان کی تو جو بی بی ہیں انہی کے زمانے میں تو وہ منظم ہوئے, انہی کے زمانے میں تو انہوں نے فتوحات حاصل کی. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ ایسا کہہ بھی رہے ہیں, اگر ایسا کہا بھی ہے انہوں نے, اشارہ اسی طرف ہے جس طرح لوگ سمجھ رہے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے وہ ڈسیو کر رہے ہیں, اصل مجرموں کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. وہ آپ کہہ رہے ہیں اچھا کہ پریزیڈنٹ نے یہ جو 30 سالہ بات کی یہ جو اصل مجرموں سے ڈائیورٹ کر رہے ہیں لوگوں کی اٹینشن, جو اصل مجرموں کو غالباً وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ غافل ہی رہیں. اچھا تو پھر صدر صاحب اس ساری اسکیم میں ایک رول ادا کر رہے ہیں ڈائیورژن کا, میجر رول ان کا ہے جی. اچھا, کیونکہ اصل صدمہ ہی ان کا ہے, جی نہیں یقیناً ہے, ان کا ہے, ان کے بچے یتیم ہو گئے. وہ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن فوزیہ وہاب صاحبہ کا تو اور ان کا خیال ہے, وہ تو فرما رہی ہیں کہ وہ انویزیبل ہینڈ کی طرف ان کا اشارہ ہے. جی دیکھیے, اگر ہم لوگوں نے اکثر یہ کہا ہے کہ اتنے پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی, یہ تو خود بھی لکھی جا سکتی تھی, یہ تو سب کو معلوم. $5 لاکھ ہیں, لوگ کہتے ہیں بلینز, لیکن 5 لاکھ پاکستان نہیں, $5 ملین اس پہ خرچ ہوئے ہیں. پاکستان کا شیئر $5 ملین کا تھا, جس پر جو ہنری صاحب ہیں, کیا نام ہے ان صاحب کا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ 50% آف دی اماؤنٹ واز ناٹ اسپینڈ, تو وہ واپس کر دیے جائیں گے. تو آپ سمجھ لیجیے $2.5 ملین کا خرچہ. ٹوٹل 10 ملین ہے, 10 ملین میں سے 5 ملین واپس آ رہے ہیں. نہیں, وہ ہمارا بھی خیال ہے 5 ملین ہے, لیکن کاسٹ شیئرنگ تھی سعودی عربیہ کی, یونائٹڈ کنگڈم کی, ایک اور ملک کی ہے. جی ہاں, لیکن واپس اس پر آتے ہیں. پاکستان کا شیئر جو تھا 5 ملین تھا. اچھا, اب لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی, تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم یہی رپورٹ خود سے لا کے دیتے ہیں, لوگ اس کو ساتھ کیا کرتے ہیں؟ نہیں فوزی, وہ بات اسٹیبلش ہو گئی. میرا خیال ہے ایشو یہ نہیں ہے, ایشو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا وہ اگریڈ, میرا خیال ہے وہ چھپانا چاہتے ہیں, اس لیے یہ ہوا ہے. ایشو یہ ہے کہ اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں پریزیڈنٹ. ایشو یہ ہے کہ اس کرمنل انویسٹیگیشن کی شروعات اس طریقے سے نہیں ہو رہی جیسے سب کہہ رہے ہیں. تو یہ بات تو جو ایک اوور آل سچویشن ہمارے سامنے کون ہے, چیز کلیئر کر دوں, کرمنل انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں, پیرالل کرمنل انویسٹیگیشنز ہوتی رہی ہیں, اس کو پبلک نہیں کیا گیا ہے. اب کہیں جا کے جب یہ رپورٹ ہمارے سامنے آ گئی ہے, تو آپ کے سامنے جو کرمنل انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی. کب آئیں گی فوج؟ آئی کین ناٹ سے, جب وہ اپنی تحقیقات مکمل کریں گی تبھی ہو سکے گا. لیکن یہ جو JIT بنی تھی یہ پچھلے سال, if I'm not mistaken, it was اگست 2008. اگست, ہاں, انہوں نے یہ کہا تھا 8 مہینے. ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں FIA کے, وہ کر رہے ہیں, وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. لیکن جو سوالات انہوں نے اٹھائے, نذیر ناجی صاحب نے, انہوں نے کہا کہ بنیادی سوالات ہیں, ان لوگوں کے پاس تو وہ کمیٹی گئی نہیں ابھی تک. کن لوگوں کے پاس؟ جو کہ گاڑی کے اندر تھے, اور جیسے کل ہمارے پاس آئے ہوئے تھے
سینیٹر آپ کے انہوں نے اس میں ناہید خان کا بھی انٹرویو لیا، ان کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو کہ ایف آئی اے کر رہی ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس کرمنل انویسٹیگیشن کی آپ ذکر کر رہی ہیں. وہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، میرے پاس اس کی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی ہے کہ وہ ان کے پاس نہیں گئے ہیں. جب وقت ہوگا تو وہ ان کے پاس بھی چلے جائیں گے. شروع وہاں سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے پاس نہیں جائیں. پھر بریگیڈیئر صاحب یہ بات آگے زہرا آپ بالکل درست فرما رہی ہیں، یہ بات اتنی سمپل نہیں جیسے لی جا رہی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ مجھے پھر کہنا پڑتا ہے کہ ایک ایسی لیڈر جو قومی اثاثہ بھی تھی اور بین الاقوامی شہرت کی حامل تھی، یہ آپ کو کب پتہ چلا بریگیڈیئر؟ نہیں یہ چھوڑیں، اس باتوں کو مت جائیں، وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی آپ کے اور میرے درمیان. ٹھیک ہے جی، جو سبجیکٹ ہے ایجنسیز کا رول ادا کہہ رہے تھے. دیکھیں نا وہ میں آئی ہیو انف ٹو سے اگر آپ پوچھے تو، لیکن میں جو بات یہ پوائنٹ اسکورنگ کا معاملہ نہیں ہے، پوری قوم اس پہ متفق ہے کہ ہمیں وی نیڈ ٹو گیٹ ٹو دا باٹم. اور وہ ایسے یہ بات ہے جو پرانی رنجشیں ہوتی ہیں وہ تو اوپر آ ہی جاتی ہیں. دیکھیں ذرا بات یہ ہے کہ بیسیکلی جب ان کا قتل ہوا ہے، اس میں تو مجھے ذاتی طور پہ بحیثیت پاکستانی اور پروفیشنل کوئی شک نہیں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، فارن ہینڈ اور پرویز مشرف اور جو ان کے حفاظتی انتظامات تھے وہ یہ نہیں کہ ان کو نہیں دیے گئے. جتنے فوٹیج میں نے دیکھے ہیں اور جو کچھ اخباروں میں پڑھا ہے، نہ صرف دیے نہیں گئے بلکہ ان کو ہٹایا گیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس قسم کے اتنی شخصیت کا جب قتل ہوا ہے تو اس کی تفتیش کے لیے پاکستانی حکومت کو کیا ایک آرڈنری جے آئی ٹی بنانی چاہیے تھی یا ایک ہائی پاورڈ کمیشن اور ایسے افراد پہ مشتمل کمیشن جو نڈر بغیر کسی پریشر کے اور حقائق کے تہ تک پہنچ کے اصلی مجرموں کو بے نقاب کرے، جو نہیں ہوا، جو نہیں کیا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ کہ مرتضیٰ بھٹو کا قتل ہوا تو اس کے لیے کمیشن بنایا گیا. بے نظیر کا قتل ہوتا ہے تو ایک ڈپٹی ڈائریکٹر کی جے آئی ٹی بنائی جاتی ہے. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. بات یہ ہے جب جان ایف کینیڈی جب وہ اسیسینیٹ ہوا، ایک انہوں نے انویسٹیگیشن کمیشن بنائی ہائی پاورڈ. چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکا اس کا چیئرمین تھا جی، اور اس کے کہا کہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز، تمام فیڈرل اور اسٹیٹ اتھارٹیز سب تمہارے نیچے ہوں گی جی. میں نے بات آپ کو شاید یاد ہے میر مرتضیٰ بھٹو صاحب کا جب قتل ہوا تھا تو کیا کمیشن بیٹھا تھا؟ جسٹس ناصر اسلم ظاہر اس کے ہیڈ تھے اور ان کی انٹیگریٹی پہ کسی کو شک نہیں ہے اور ان کی رپورٹ کو کسی نے اہمیت دی؟ نہیں. آپ مجھے بتائیے کیا اب آپ کی گورنمنٹ کمیشن رپورٹ کو کسی نے اہمیت دی؟ کوئی اس کا تذکرہ کرتا ہے؟ نہیں دیکھیں نا جی، میں یہ کہتا ہوں اس سے آپ انکار کر رہے ہیں، یعنی اختلاف کر رہی ہیں کہ بی بی کے قاتل کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ایک ایسی باڈی اپوائنٹ کرنی چاہیے جس کی کریڈیبلٹی ہو، جس کی ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے کی کیا کریڈیبلٹی ہے جی؟ وہ کیا ہے جی؟ ہم سب جانتے ہیں یہ غلط بات ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر ہے جی. یہ تو بالکل آپ یعنی انسلٹ کر رہے ہیں بی بی کی اس کو جی. اس کے لیے ہائی پاورڈ ہونا چاہیے جی. یہ ان کا قاتل کون ہے اس کا تعلق صرف پیپل پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق تمام پاکستانی قوم کے ساتھ ہے جی. ہائی پاورڈ کمیشن کیوں نہیں اپوائنٹ ہو رہا ہے؟